خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں، سربراہ سنی اتحاد کونسل. ان کا بہت شکریہ. پی ٹی آئی حکومت ٹاکس کا مستقبل یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کلوز کوارٹر سے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہے. آپ کا بہت شکریہ جی. آپ کچھ میرے کل کے پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھا طلعت صاحب، اور اس کے اندر کچھ باتیں کہی گئیں کہ کوئی ویڈیوز نہیں ہیں اور کوئی ایویڈنسز نہیں ہیں، کوئی مسنگ پرسنز نہیں ہیں. میرا سر اس پہ نیریٹو یہ اور بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس وقت ابتدا کے اندر جس وقت ایک میسیکر ہوتا ہے یا ایک بگدڑ ہوتی ہے تو اس وقت آپ ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے اسی وقت فگرز کیوں نہیں جاری کر دیے جو کہ زیادہ فگر کوٹ ہو رہے تھے. لیکن ہم بہت محتاط رہ کے ایگزیکٹ فگر دینا چاہ رہے تھے. اور اگر ہم ابھی اتفاق رائے ہو گیا ہمارا اب ہمارے سارا چیزوں سے، اور خان صاحب سے ملاقات جیلوں میں ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر مسنگ. سر ان کا نہیں پتا. جب ہم نے 160 to 200 کہا تھا تو اس کے بعد پھر افراد بعد میں ملتے گئے. ہم نے ان کے نام دیے تھے. کوئی جیلوں میں تھے، ہاں جی جیلوں میں تھے، کسی کو اٹھا لیا گیا، پتہ نہیں لگ رہا تھا. جیل کے اندر کچھ لوگوں کو لے گئے تھے. کسی غالب امکان یہی ہو سکتا ہے کہ 42 جو ہیں یہ سر 160 میں سے 42 نہیں 46 سر 160 میں سے اراؤنڈ آپ دیکھ لیں کہ 114-16 کے قریب لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے. مرا ہوا تو نہیں ملا نا سر؟ ابھی تک ہمیں نہیں ملا، بٹ وی آر پرزیومنگ چونکہ جس وقت اب اتنا وقت گزر گیا، 1 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، جنہوں نے ملنا تھا وہ مل گئے ہیں. اب 46 ہمارے اسٹل مسنگ ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ دا نیمز اینڈ ڈیٹیلز. بہت اچھی بات، ہم چاہیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ویڈیو ایویڈنس کا بھی ذکر کیا تھا. ویڈیو میں ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں سر. جو کہا گیا یہاں پر کہا گیا کہ ہاسپٹل میں کوئی بندہ نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا. ابھی اگلی بات بتاتا ہوں سر. وی آر اسٹل ان اے پروسیس کہ ہم جو ہمارے 56 وونڈڈ ہیں بلٹ انجری کے ساتھ، جن کی اب میڈیکل رپورٹس بھی ہمارے پاس ہیں، either we should provide their names or not for their security reasons. اب جوڈیشل کمیشن کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم 26 کا؟ ان کی فیملیز آ کے پھر وہاں پر بتائیں گی کہ سر جب وہ ایک بندہ شہید ہوا، اس کی پوسٹ اس کی ایک کی آپ کو میں اس کا نام نہیں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا، سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کے پی کے سے گیا. اس کی یہاں سے گولی گئی ہے سر، لوور باڈی سے گولی باہر نکلی ہے. ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اس کو انیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر بلٹ انجری ڈیتھ ڈکلیئر کیا ہے. جب لواحقین ڈیڈ باڈی لینے کے لیے پہنچے ہیں تو انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اسے ایکسیڈنٹ کے ڈاکومنٹ پہ سائن کرتے ہیں تو ویل پرووائڈ یو دا باڈی، ادروائز یو آر ناٹ گوئنگ. جی بالکل، ہم نے پہلے بھی سنا ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن کیا یہ ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ کون سی بلٹ سے مرا ہے اور کس گن سے فائر ہوئی؟ اسی لیے ہم جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ہمارا نہیں سر. میں سر آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں شکوک و شبہات کہاں سے جنم لیتے ہیں سر. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اسٹریٹ اوے ہمارے منسٹرز اور جو سیکورٹی کے آئی جی اسلام آباد تھے، ان کی پریس کانفرنس آ گئی، کوئی گولی نہیں چلی. اس کے 2-3 دن کے بعد جو ایڈوائزر ہیں انٹیریئر رانا ثناءاللہ صاحب، ان کی آ گئی کہ گولی چلی ہے شاید. پھر کہا گیا کہ دیر از ناٹ ایون اے سنگل بلٹ انجری. پھر حکومتی ترجمان کی طرف سے 2 دن کے بعد 48 گھنٹے بعد کہا گیا ہو سکتا ہے کہ کچھ کیجولٹیز ہوں اور کچھ زخمی بھی ہوں. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو گفتگو کا ابہام ہے کہ پہلے اسٹریٹ اوے اسٹیٹ آف ڈینائل ہے کہ دیر واز نو فائرنگ، دیر واز نو بلٹ انجری، دیر واز نو کیجولٹی دیر، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے پر بات آ گئی ہے. اس کا ویسے میں بتاؤں کہ پھر یہ کہا گیا کہ سی ایم کے اسٹاف کی طرف سے گولی چلی. یہ بڑا میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو اس طرف سے ہم بیانیاں سنتے ہیں، جب ہم ان سے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تضاد کیوں ہے، ان کا جی ہم ابھی بھی اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر قائم ہیں کہ گولیاں لگی ہیں لیکن ہماری بندوق کی گولی نہیں ہے. وہ یہ آپ ڈٹرمن کروائیں گے کس بندوق کی سر ہمارے انجریز ہیں لیکن ہماری بندوق کی انجریز نہیں. سر ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز تھے ان میں سے بہت سی کوئی فیملی یہاں پر اس وقت پارلیمنٹ لاجز میں تھی. جب فیملیاں یہاں پر تھیں تو ہمارا سیکورٹی سٹاف، ہمارے گنمین، تمام لوگ یہاں پر موجود تھے. انہوں نے بہت کچھ جو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے وہ میں جس وقت ظاہر ہے کوئی ذمہ دار جگہ ہوگی تو ہم وہاں پر وہ جا کے بات کریں گے. وہ جہاں سے گولیاں، اچھا چلیں سر باقی باتیں چھوڑ دیں، چلیں جی ہم کہہ دیں کہ نیشنل ڈے منایا جا رہا تھا. سر ڈی چوک میں دیکھا انہوں نے چلتی گولیاں چلتی، انہوں نے بلڈنگ سے بیٹھے ہوئے سر، انہوں نے اوپر بلڈنگ سے اوپر سے موجود تھے، ڈی ایس این جیز موجود تھیں سر. جو آپ کو وہیں پر کچھ چینلز ہیں، میں ان کے رپورٹر بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں، جن کے سامنے آپ کو رپورٹر دیتا ہوں جو اون کریں گے سر، جو اون کریں گے کہ ہم نے سامنے گولیاں چلتی دیکھی ہیں، ہم نے بندے گرتے دیکھے ہیں، ہم نے زخمی دیکھے ہیں. سر بندے کہاں جانے ہیں ہاسپٹلوں سے. اچھا کوئی زخمی نہیں تھا سر، اور نہیں سر نہیں کوئی شہادت نہیں تھی. مجھے سر یہ بتائیں کہ ہاسپٹلز کو سیل کیوں کیا گیا تھا؟ ہاسپٹل کے اندر
ہماری جو ہیلتھ منسٹری ہے ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ وہاں پہ 3 گھنٹے بیٹھے کیا کرتے تھے, ادھر چنے بھون رہے تھے سر, چھولے بھون رہے تھے. میں پوچھنا نہ کولا کہ چھولے بھون رہے سن کہ نہیں, لیکن ایدی بھی گال سنو تسی پنجابی چینج کے اردو میں واپس آتے ہیں کہ اگر ہاسپٹل سیل تھے تو وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں زخمی کدھر گئے جن کا انیستھیزیا کے بغیر جو ہے آپریشن ہو رہے تھے. اوفر سر آپ کو بتا رہے ہیں کہ 56 بلٹ انجریز جو ہیں تو ہاسپٹل تو سیل تھے نا, زخمی ہیں سر جی. کدھر گئے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کئی لڑکے ایسے گئے ہیں جن کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں, ٹانگیں باندھ کے انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر فوراً ان کا زخم یا کون سا پرائیویٹ ہاسپٹل سارے بند سر کئی تھے وہ سر, ہر بندے کی کسی بندے کا کوئی ڈاکٹر واقف بھی ہوتا ہے, ان کی جا کے KPK سے میڈیکل ٹریٹمنٹ مختلف جگہ سے سر, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ود میڈیکل سرٹیفکیٹ. آپ کے پس منظر میں جو روڈ چل رہی ہے اس قسم کی روڈ کی ہم بات کریں جہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں جی بالکل, اس قسم کی یہی روڈ ہے نا جی, اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اتنا کچھ ہوا اور باوجود اس کے کہ یہاں پر تقریباً 400 کے قریب جرنلسٹ موجود ہیں مختلف بلڈنگز میں, ان میں سے کسی نے یہ وٹنس نہیں کیا. سر میں آپ کو دوں گا نا, چلو ٹھیک, میں آپ کو ویڈیوز بھی دوں گا, زخمیوں کی ویڈیوز بھی دوں گا, میں آپ کو موقع پر پڑے ہوئے بلٹ انجرڈ کی زخمی 1 مہینہ 10 دن تو ہو گئے سر. سوشل میڈیا اگر میں سر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر, تو آپ سر نہیں میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا. سوشل میڈیا پر لطیف کوسا صاحب کا بیان بھی چل رہا ہے جس کے اندر انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں گن کے 168 بند 100 ہوتا ہے نا 170 168 لائک ایز اف ہی از کاؤنٹڈ ڈیڈ باڈی, وہ تو وہ بھی چل رہے ہیں. سر دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی کہ جو بیان آفیشیل آیا تھا وہ شیخ وقاص اکرم صاحب آفیشیل سپوکس پرسن ہے, وہ سیکٹری انفارمیشن ہے. یہ 56 جو میں وونڈڈ کی بات کر رہا ہوں وی ہیو گاٹ دی میڈیکل سرٹیفکیٹ. بہت اچھا, ہم چاہیں گے کہ یہ معلومات سامنے آئے اور ایڈیٹورلی میں ری انفورس کرتا ہوں ہم سب آپ کے سامنے ویورز کے لیے بھی, اگر کہیں پر یہ کام ہوا ہے 10 ہیں 12 ہیں 1 ہے 56 ہے 54 ہے 58 ہے, اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جس نے زخمی کیا ہے وہ ڈیٹرمن ہونا چاہیے, جس نے مارا ڈیٹرمن ہونا چاہیے, FIR ہونی چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے. سر میں آپ کو ایک اور بڑی کریٹیکل بات بتاتا ہوں, یہ ایشو پنجاب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن احمد بچر صاحب نے اٹھایا. سر وہاں پر آڈٹ کے لیے آیا تھا ایک پیرا اور اس کے اندر جو ایکسپائرڈ شیلز تھے جو 10 سال پہلے تلف کیے گئے تھے وہ وہاں پر شو کر دیے گئے کہ تلف کیے گئے ہیں. اب شیل تلف کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا پکچوریل اور ویڈیو ایویڈنسز ہوتے ہیں. جب وہ ڈیمانڈ کیے گئے ہیں تو اس کے بعد جو کچھ وہاں پر اس کے بعد میٹنگ ختم ہوئی سر میں نے 2014 میں بھی سر نہیں سر میں بچپن سے پولیٹیکل موومنٹ کے اندر ہوں, میں نے اپنے باپ کے ساتھ ساری زندگی 34 سال ہو گئے سر, میں نے کھچ کھائے ہیں سر ایکسپائرڈ شیل کے. میں آپ کو آنیسٹلی سے میں خدا رسول کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں سر, 2014 میں جس وقت ماڈل ٹاؤن کے باہر ایکسپائرڈ شیل چلے تھے نا سر, میں آج بھی آپ کو لوگ ملانے کے لیے تیار ہوں جس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیلتھ کے اوپر آئے ہیں. کسی کا کڈنی کا ایشو آیا, کسی کا لیور کا ایشو آیا, میرا اپنا سر کڈنی کا ایشو آیا. سر جو آپ کا ایکسپائرڈ شیل ہوتا ہے اس کے کانسیکوینسز آن یور ہیلتھ اتنے زیادہ ظالمانہ آپ جانتے ہیں. اب سر جو پشاور میں چلایا تھا سر آڈٹ پیرا آیا, سر آڈٹ پیرا آیا, پشاور جڑے چلے انویسٹیگیٹ کرائیں سر, اگر وہ ایکسپائرڈ ہیں تو ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے. آڈٹ پیرا آیا تھا سر پنجاب میں, IG پنجاب میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے تلف کیے ہیں اس کے پکچوریل ایویڈنسز اور کس کس جگہ پہ کیے ہیں, اینڈ ہی ہیز نو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب سے شیل یہاں سر یہ لازمی نہیں ہے کہ 10 سال پہلے جو ایکسپائرنگ شیل تھا وہ ہم پہ ہی برسا ہو سکتا کسی اور پولیٹیکل پارٹی بھی برسا ہو. ابھی آپ نہیں, یہ چونکہ وہاں پہ آڈٹ پیرا آ گیا تھا نا سر, میں نے آپ کو ریز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پولیس جب بروٹیلٹی کے اوپر آتی, وہ جب کسی بھی حکومت کے کہنے پر ورکنگ شروع کرتی ہے تو وہ کسی اور لیول کے اوپر وہ پھر کسی اور لیول پر چلی جاتی ہے سر. بالکل. اب میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے جی کہ تسی ٹاک سے سوال بھی پوچھ لو سر. یہ بتائیں کہ یہ آپ کے جو بیانات ہیں کہ حکومت کو طاقتور حلقوں کی تائید حاصل ہے, واقعتاً یو بلیو دیٹ گورنمنٹ از امپاورڈ ڈسکشن کے لیے اس کے اندر؟ I strongly believe that. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں وہاں سے آشیرواد حاصل نہ ہوتی یا انہوں نے ان کو کانفیڈنس میں نہ لیا ہوتا تو یہ مذاکرات شاید ابھی بھی نہ اسٹارٹ ہوتے. یہ آپ کے اکاؤنٹ کا کیا چکر چلا کہ حکومت کو فیصلہ سازی کا اختیار نہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے خود پوسٹ نہیں کیا. نہیں سر, یہ کیا ہوا, وہ ہمارے جو ساتھی ہیں نا ایک ہمارے مخصوص چینل کے, انہیں پتہ نہیں کیوں سنسنی زیادہ پھیلانے کا شوق ہے. میرا سر اکاؤنٹ چیک کروائیں, میرا اکاؤنٹ پرسوں رات 12 بجے تک بلو ٹیکڈ تھا سر. اس کے بعد یکدم میرا اکاؤنٹ فار فیو آورز اس کا بلو ٹک غائب ہو گیا, وہ ہیک ہوا. اس کے اوپر جو اگر آپ کہیں گے تو میری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے جو اپلیکیشن فارورڈ کی ہوئی ہے, میں آپ پہ یقین کرتا ہوں, مجھے وہ سارا آپ ابھی چیک کر سکتے ہیں کہ میرا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس وقت میرا تو وی پی این ہی نہیں ہے جی, میں کیسے چیک کر سر وہ بھی بلو ٹک نہیں ہے. میں آپ کو ابھی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, آپ کے سامنے میں سے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. ہیک ہو گیا آپ کا وہاں سے پوسٹ اس وقت ہوا, اس کے بعد انہوں نے 10-12 گھنٹے لگائے ہیں, وہ واپس کیا ہے. اس کے بعد اب دوبارہ اپلیکیشن فارورڈ کی گئی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے,
ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہوا اور یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, یہ ساری انفارمیشن ہے, وہ اگر ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو میں بتاؤں. میرے سے ایسے پوچھا گیا, میں نے ایز اٹ از ایسے ہی اس چیز کا جواب دے دیا, اور اس کے بعد اسے کہہ دیا گیا کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ آپ کو پتہ ہے پھر کچھ ساتھی لے جاتے ہیں. جی بالکل ساتھی کو بالکل آخر میں, اور یہ سوال میں نے دہرایا تھرو آؤٹ دس پروگرام, اگر ابھی تک جو ترقی ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے, جتنی بھی ہوئی ہے, اگر نہیں ہوئی وہ بھی بتا دیں, 1 سے لے کے 10 تک کے اسکیل پہ اگر آپ کو اس کو نمبر دینے ہو تو کتنے نمبر دیں گے ابھی تک؟ سر جو گفتگو ہے, اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ہمارے نیریٹو کو اگر سنا گیا ہے اور ان کی گفتگو بھی سامنے سے کی گئی ہے, تو وہ تو میں سر 100 میں آپ کو 1 اور 10 میں سے اگر کہوں تو میں 10 ہی دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی تند و تیز اور سخت چیزیں جو ریالٹی کی ہیں اس کو بڑے کھلے دل کے ساتھ سنا. بڑی بات, بہت اچھی اور اس کو ان کی طرف سے بھی جو باتیں آئی ہیں وہ ہماری طرف سے بھی سنی گئی ہیں. وہاں پر ایسا دیر واز نو فائری ڈیبیٹ. جو فیکٹس تھے وہ سامنے بیان کیے گئے ہیں, یہ ریزنز ہیں. بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس وقت ہم نے مسنگ کا تذکرہ کیا تو گورنمنٹ کی سائڈ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے 46 مسنگ کی لسٹ دیں. بہت اچھی بات. وہ ہم نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں گزشتہ رات اور کور کمیٹی میں ڈسکس کر لیا ہے. وہ انشاءاللہ جب ڈسکشن کا جو مواد ہے اور ڈسکشن کا ماحول 10 آؤٹ آف 10. ڈسکشن کا جو ماحول ہے, جس سے پہلے ہمیں یہ ہوتا تھا جب ہم کہتے تھے نا کہ جی فلانی جگہ پر یہ انسیڈنٹ ہوا تو اسٹریٹ اوے جواب آتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں, یا کہتے ہیں. اس ٹائم یہ نہیں تھا. اس مرتبہ جب ہم نے کہا کہ یہ چیزیں ہوئیں, بلکہ ایون ہمارے پارلیمنٹیرین جو فزیکل ٹارچر ہوئے ان کی بات ہوئی تو اس کے اوپر اسپیکر صاحب نے کچھ ایشوز کے اوپر نوٹس بھی لے لیا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اٹ ول ناٹ ہیپن. بلکہ اس ایشو کے اوپر کچھ جو حکومتی سائڈ کی پارٹیز تھی, میں ان کا نام نہیں اب کوٹ کرتا, ان کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اور مذاکرات کو مثبت طور پر آگے بڑھانے کے لیے یہ اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ویری انکریجنگ, 10 آؤٹ آف 10 آن دس ون ایٹ لیسٹ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.